حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، جو ایک نہایت باعزت اور پاکیزہ انبیائی خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے آپ کے والد نے آپ میں عظمت اور اللہ کی خاص عنایت کے آثار دیکھ لیے تھے۔ 12 بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین اپنے والد کے سب سے زیادہ لاڈلے تھے، جس پر بڑے بھائی حسد کرنے لگے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و حسین خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ ایک الہی اشارہ ہے کہ یوسف کو آئندہ عزت اور نبوت ملے گی، لیکن انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا تاکہ وہ حسد میں مبتلا نہ ہوں۔ مگر بھائیوں کا حسد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی نظروں سے دور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بہانے سے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل بھیج دو۔ وہاں جا کر انہوں نے دھوکے سے آپ کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور گھر واپس آ کر آپ کا کرتا جھوٹے خون سے رنگ کر پیش کیا اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حقیقت کا اندازہ ہو گیا، مگر انہوں نے صبر اختیار کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اسی دوران ایک قافلہ وہاں سے گزرا، کنویں سے آپ کو نکالا اور مصر لے جا کر غلامی کے بازار میں بیچ دیا۔ مصر کے ایک معزز وزیر عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا اور نہایت عزت و محبت سے رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور آپ جوان ہوئے تو آپ کی خوبصورتی اور پاکیزگی سب پر ظاہر ہو گئی۔ وزیر کی بیوی زلیخا آپ پر فریفتہ ہو گئی اور بہکانے کی کوشش کی، مگر آپ نے اللہ کا خوف کھا کر انکار کر دیا۔ ناکامی پر اس نے آپ پر جھوٹا الزام لگا دیا، مگر شواہد نے آپ کی بے گناہی ثابت کر دی۔ اس کے باوجود بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو قید کر دیا گیا۔ جیل میں آپ نے خوابوں کی تعبیر دینے کا اپنا الہی علم ظاہر کیا اور 2 قیدیوں کے خواب درست ثابت ہوئے۔ چند سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہرے کھوشے اور 7 سوکھے کھوشے ہیں۔ رہائی پانے والے قیدی نے بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کا بتایا۔ آپ نے تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط آئے گا، اور اناج جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ بادشاہ آپ کی حکمت سے متاثر ہو کر آپ کو رہا کر کے مصر کا خزانے کا نگران مقرر کر دیا۔ قحط کے زمانے میں لوگ اناج لینے مصر آنے لگے، ان میں آپ کے بھائی بھی شامل تھے، مگر وہ آپ کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ آخر کار بھائی دوبارہ آئے تو آپ نے اپنی پہچان ظاہر کی، ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور سب کو مصر بسا لیا۔ یوں آپ کا بچپن کا خواب پورا ہوا جب آپ کے والدین اور بھائی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے جھکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی صبر، پاک دامنی، معافی اور اللہ پر کامل بھروسے کا روشن نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں حکومت نہ صرف معاشی انتظام کا ایک مثالی نمونہ تھی، بلکہ عدل و انصاف کا بھی شاہکار تھی۔ آپ نے اناج کے ذخیرے کو اس انداز سے محفوظ کیا کہ قحط کے زمانے میں نہ صرف مصر کے لوگ بلکہ آس پاس کے ملکوں کے لوگ بھی فاقہ کشی سے محفوظ رہے۔ جب آپ کے بھائی دوسری بار اناج لینے آئے تو آپ نے موقع غنیمت جان کر اپنے والد اور پورے خاندان کو مصر بلانے کا منصوبہ بنایا۔ آپ نے بادشاہ سے اجازت لے کر اپنے والد کو ایک قمیض بھیجی، جس کے لگتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی، جو غم کی وجہ سے جا چکی تھی، بحال ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خوشی سے فوراً اپنا قافلہ تیار کیا اور مصر روانہ ہوئے۔ جب وہ مصر پہنچے تو ایک نہایت پراثر ملاقات ہوئی، جہاں باپ اور بیٹے برسوں بعد ملے اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور ان کے آگے احتراماً جھکنے والے بھائیوں کو دیکھ کر فرمایا، یہ وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ اس لمحے یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کیسے غلامی، قید اور آزمائشوں کے بعد اللہ نے انہیں عزت، اقتدار اور خاندان کی خوشی عطا کی۔ آپ کی زندگی اس حقیقت کا اعلان ہے کہ صبر اور ایمان سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور اللہ کی تقدیر ہمیشہ بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے، چاہے بظاہر حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔